السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتلاتے ہیں کہ عبادت کس کی کرنی ہے۔ ظاہر یہ عام سی بات ہے، لیکن حقیقت ہے کہ اکثریت اس سے غافل ہے، لا علم ہے، اپنے حقیقی معبود کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ چلیے آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا اے الناس لوگو، عبدو عبادت کرو، ربکم رب پروردگار پالنے والا، کم تمہارا اپنا، ربکم اپنے پروردگار اپنے پالنے والے کی۔ یا ایہا الناس اے لوگو، عبادت عبدو ربکم عبادت کرو اپنے رب، جو تمہیں کھلاتا ہے، جو تمہیں پلاتا ہے، جو تمہاری تمام ضروریات کا بندوبست کرتا ہے۔ عبادت اس کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی۔ اس کی پہچان بھی کروا دی کہ وہ کون ہے۔ الذی، وہ جس نے، خالقکم خالق پیدا کیا اس نے، کم تم کو، خالقکم تمہیں پیدا کیا، واہ اور الذین ان کو جو، من سے، قبلکم قبل پہلے، کم تم، قبلکم تم سے پہلے، تمہارے جو پہلے تھے، الذی وہ جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، وا اور الذین ان لوگوں کو جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے۔ کون ہے تمہیں پالنے والا؟ بھئی پالتا بھی وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ ہمیں پالتا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اب اس کی عبادت کرنی ہے۔ جو پیدا نہیں کر سکتا، جو خود پیدا کیا گیا ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ جو پیدا کیا گیا ہو وہ کچھ اور پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ ہمیں پیدا کرنے والا، ہم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے، اور وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ دیکھیے، پیدا وہ کرے، کھلائے پلائے، وہ ہماری ضروریات کو پورا کرے، وہ، اور عبادت جا کے کسی اور کی کرے۔ کیا اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا، پھر پکڑے گا، مارے گا بھی، سزا بھی ملے گی۔ لہذا اگر سزا سے بچنا ہے تو پھر اسی کی عبادت کرو۔ لعلکم تتقون، لعل تاکہ، کم تم، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ، تم سزا سے بچ، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اگر بچنا ہے جہنم کی آگ سے، سزا سے بچنا ہے، تو پھر عبادت کرو اپنے رب کی۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے پالنے والے کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیق الا باللہ۔